جنازے میں ہاتھ باندھ کے چپ کھڑے ہوتے ہیں، آج تک جنازہ نہیں یاد کر سکے، چلو اور کچھ نہیں، ماں کے جنازے میں تو دعا پڑھ سکتے۔ اور ایسے زندگی میں ایک روزہ نصیب نہیں ہوا، ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا، ایسے مسلمان بھی آپ کو، تو پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر نماز السلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء وصدق رسوله النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ دشمن نہ ملے گا ہمیں شیطان سے بدتر، اور رہبر نہ ملے گا ہمیں قرآن سے بہتر۔ کتاب خدا کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، طالبات و معلمات مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات، آج 20 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے اس مدرسہ میں برادر محترم، میرے دوست، میرے ساتھی جناب ماسٹر رب نواز صاحب، مولانا امین نواز صاحب، مولانا شاہ نواز صاحب اور
دیگر مدرسہ کی انتظامیہ کی کمیٹی کے دوستوں کی دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ تھوڑا تھوڑا اگو دیتی ہے ادھر پیچھے لٹ کے بیٹھے نا انہیں کو دیکھا اگو دیتی ہے تاکہ پچھلے اگو دیتی ہے چندہ شندہ تھی گئے ہوں ڈرو نہ اگو دیتی ہے میں کوئی نہیں آتا سارے پتہ ہے قریب تھی وہ ٹائم تھوڑا ہے۔ مجھ سے پہلے آج کے اس مقدس تقریب ختم بخاری کے موقع پر استاد العلماء شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے بڑا علمی اصلاحی بیان کر چکے ہیں۔ میں تو آپ کا علاقے کا دوست ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں اور اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، اس لیے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، چند منٹ بولوں گا۔ اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ میرے پاس پتھروں کے پہاڑ نہیں ہوتے، عطروں کے قطرے ہوتے ہیں۔ میں 2 گھنٹے والی لسی نہیں گلنے دا، میں چند منٹ مکھن کھڑتے گو رکھے گا۔ اس لیے شرط صرف ایک ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ یہ کوئی بال اٹھے تا بلا نہیں وائے 20-25 منٹ میں کچھ جو چاہے انشاءاللہ ایک دفعہ اللہ ایمان تازہ کرنے سے دل نہ لاکھو چاہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، رب کائنات کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے وہ جی پیچھو تھیٹر کمپنی بیٹھی ہے نا یا باہر نکل ونجو جی آگو تیان بھو جی آپا سے تاڑ شروع کی تھی بیٹھو نا یہ نال تھی ہوئی تھا سامنے اڑی تیان بھو یا باہر ونجو کھیڑو کھڑو کوئی شعور ہوں دے یار، کوئی دینی ادارہ جلسہ ہوں دے، کوئی تھوڑا جا آداب ہوں دے، کوئی ٹھٹھر اتنی ہوئے بیٹھے ٹھاٹا لئی بیٹھو دیں بیچو بیٹھے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا دیا۔ جس کو انسان بننے پہ خوشی ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ میں نے احسان کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ رب مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، مطلق ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا، اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا۔ چاہے وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، کوئی چوپایا بنا دیتا، کوئی دوپایا بنا دیتا، کوئی اڑنے والا، رینگنے والا، کیڑا مکوڑا، مکھی یا مچھر بنا دیتا، تو اس سے کسی نے پوچھنا نہیں تھا اللہ تو نے مجھے کیا بنا دیا۔ تو رب کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں ساری کائنات کی مخلوقات میں سے چن کر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر ساری مخلوقات کا امام بنا دیا۔ پھر انسانیت سے کائنات بھری پڑی ہے، کوئی ہندو ہے تو بھی انسان، بدھ مت ہے تو بھی انسان، یہودی ہے تو بھی انسان، مجوسی ہے تو بھی انسان، دہریہ ہے تو بھی انسان، قادیانی ہے تو بھی انسان، رافضی ہے تو بھی انسان، مشرک ہے تو بھی انسان، بدتی ہے تو بھی انسان، سکھ ہے تو بھی انسان۔ لیکن اللہ کا ہم پر اور آپ پر ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان اور انعام اور عطا اور جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے انسانوں میں سے چن کر اپنے آخری اور محبوب پیغمبر کا امتی بنا کر مسلمان بنا۔ پھر مسلمان بھی روئے زمین پہ بہت، ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا۔ ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو زندگی میں ایک روزہ نصیب نہیں ہوا۔
ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو قرآن پاک کی ایک سورت بھی نہیں آتی. ایسے مسلمان بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی. سگی ماں مر جاتی ہے, ماں کے جنازے میں ہاتھ باندھ کے چپ کھڑے ہوتے ہیں, آج تک جنازہ نہیں یاد کر سکے. چلو اور کچھ نہیں, ماں کے جنازے میں تو دعا پڑھ سکے. اور ایسے مسلمان بھی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں نظر آئیں گے کہ جن بیچاروں کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا, تو پھر اللہ کا ہم پر اور آپ پر, نماز پڑھنے والوں پر, قرآن پڑھنے والوں پر, داڑھی رکھنے والوں پر, پگڑی یا ٹوپی پہننے والوں پر, مسجد یا مدرسے سے تعلق رکھنے والوں پر, تبلیغ یا خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کا ایک اور بہت بڑا کرم اور احسان, انعام اور عطا, جود و سخا کی انتہا ہے کہ کائنات کے رب نے ہمیں کائنات کے مسلمانوں میں سے چن کر اپنے در کی محبت عطا کر کے صاحب نماز اور صاحب قرآن بنا. یہ تینوں چیزیں, نعمتیں اتنی بڑی لازوال, باکمال, عظیم المثال ہے کہ پوری کائنات کا خلاصہ ان تین نعمتوں میں بند ہے. اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے, انسان بنا کر مسلمان نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے, مسلمان بنا کر صاحب نماز و قرآن نہ بناتا ہم تو بھی خسارے میں تھے. تو کائنات طرف فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو یہ تین نعمتیں عطا کر دی, انسان بنا کر, مسلمان بنا کر, صاحب نماز و قرآن بنا کر, تو وہ اتنا خوش قسمت ترین انسان ہے کہ میں نے ساری کائنات کی نعمتیں, عظمتیں, برکتیں, رحمتیں, راحتیں, سعادتیں, عفتیں, عزتیں جمع کر کے اس انسان کی جھولی میں رکھ دیا. اب آؤ, میں نے تین جملے کہے, تین احسان. پہلا احسان کہ ہمیں انسان بنایا, دوسرا احسان مسلمان بنایا, تیسرا احسان صاحب نماز و قرآن بنایا. اب اگر میں ان تینوں کو کھولوں مجھے 3 گھنٹے چاہیے اور میرے پاس چند منٹ ہے. میں صرف پہلے جملے کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں. علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتا ہوں. اللہ, آپ نے ہمیں انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ ہم سے پہلے بھی مخلوقات بنائی, ہمارے بعد بھی مخلوقات بنائی, ہم سے چھوٹی بھی مخلوقات بنائی, ہم سے بڑی بھی مخلوقات بنائی, ہوا میں اڑنے والی مخلوقات بنائی, زمین میں چلنے والی طاقتور مخلوقات بنائی, زمین و زمان, مکین و مکاں, حور و غلماں, یہ کہکشاں سارے جہاں, سورج اور چاند, ستارے, سیارے, نجوم و کواکب, شمس و قمر, حجر و شجر, بحر و بر, شام و سحر, ساری کائنات بنائی. لیکن آپ نے تورات میں, انجیل میں, زبور میں, قرآن میں کسی مخلوق کو یہ کہہ کر احسان نہیں جتلایا کہ فرشتوں میں نے تمہیں نوری مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا, جنوں میں نے تمہیں غیبی مخلوق بنا کر تم پہ احسان کر دیا, پہاڑوں میں نے تمہیں کوہ گرام بنا کر تم پہ احسان کر دیا, دریاؤں سمندروں میں نے تمہیں وسعت دے کر تم پہ احسان کر دیا, زمینوں میں نے تمہیں فروش دے کر تم پہ احسان کر دیا, سمندروں میں نے تمہیں خروش دے کر تم پہ احسان کر دیا, پھولوں میں نے تمہیں مہک دے کر تم پہ احسان کر دیا, بلبلوں میں نے تمہیں چہک دے کر تم پہ احسان کر دیا, سبززاروں میں نے تمہیں لہک دے کر تم پہ احسان کر دیا, سورج چاند ستاروں میں نے تمہیں جگمگاہٹ دے کر تم پہ بڑا احسان کر دیا, ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں نے تمہیں پر لگا کر تم پہ بڑا احسان کر دیا. اللہ, پوری کائنات میں آپ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ بنا کر, تمہیں وہ بنا کر, تمہیں یہ دے کر, تمہیں وہ دے کر تم پہ بڑا احسان کیا. تو اللہ پھر ہم انسانوں کو انسان بنا کر ہم پہ کیا احسان کیا؟ تو کائنات کے رب کی طرف سے مجھے جواب شکوہ ملتا ہے, میرے نبی کی امت کے لوگوں, بنی نوع آدم کے لوگوں, بنی نوع انسان کے لوگوں, اگر اپنے انسان بننے کی عزت, عظمت, رفعت, منقبت دیکھنا چاہتے ہو, سننا, سمجھنا, پرکھنا اور اس کی ڈیپ اور عمق اور گہرائی میں جانا چاہتے ہو, تو پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ چند منٹ کا وقت نکالو, دنیا کے جنجالوں سے باہر نکلو, وضو کرو, میرا قرآن اٹھاؤ, اس کی تلاوت کرو, سورہ یاسین کھولو, آخری صفحے پہ جاؤ, جا کے دیکھو میں نے انداز تخلیق کائنات بتایا کہ
میں نے یہ کائنات کیسے بنائی؟ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ میں جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا تھا، تصور میں لاتا تھا، مشیت یزدی میں لاتا تھا، تو میں نے آج تک کسی چیز کو بنانے کے لیے اسے ٹچ نہیں کیا، اسے مس نہیں کیا، اسے ہاتھ نہیں لگائے، فرشتے نہیں بلائے، جنات نہیں بلائے، انجینئر نہیں بلائے، مزدور نہیں بلائے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں میرا انداز تخلیق کائنات کیا تھا؟ میں جو چیز بنانا چاہتا تھا، قرآن کہتا ہے میں اسے کہتا تھا کون بن جا، فیکون، وہ بن جاتی تھی۔ لیکن میرا بندہ ذرا غور تو کر، میں نے زمینیں بنانا چاہی، میں نے کون کا اشارہ کیا، فیکون، وہ پانی پہ بچ گئی۔ میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے سورج چاند ستارے بنانا چاہے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ چمکنے دمکنے لگ گئے۔ میں نے دریاؤں سمندر بہانا چاہے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ زمین کو چیر کے بہنے لگ گئے۔ میں نے زمین پہ دو قامت جانور بنائے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ بن کے چلنے لگ گئے۔ میں نے زمین پہ پرندے بنائے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ بن کے اڑنے لگ گئے۔ میں نے سمندر کی مچھلیاں بنائی، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ بن کے تیرنے لگ گئی۔ میں نے جنات بنانا چاہے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ آگ سے پیدا ہو گئے۔ میں نے فرشتے بنانا چاہے، میں نے کون کا آدر کیا، فیکون، وہ نور سے پیدا ہو گئے۔ لیکن میرا بندہ جب تیری باری آئی، میں نے تجھے کون فیکون سے نہیں درکھایا، بلکہ کائنات کا قرآن مقدس میں فرماتے ہیں جب تیری باری آئی خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے میرا بندہ اس سے بڑا احسان کیا ہو کہ میں نے ساری کائنات اپنے اشاروں سے بنائی، مگر تیری ذات میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ شکر ہے پرانا مجاہد بیٹھا مولی غلام حسین مارا مارے سے نہ تو سا تاکہ شاید بول بجلی تے چلدا رہے اس وا ہی نہیں کڈنا ایویں شودے ورتا ہے حیرت جوندن شاید مولی صاحب سولر تے چلدا پے تو سے جے پیا وقت گال ہے میں 15 منٹ بعد 30 سیکنڈ تا سا گرنا ہوندا یا پھیپڑے کی پھٹائی ونیا کچھ سیانے بنے کرو سٹے چلے جلد سے آلے یا ڈھلے انہیں پتہ کہ نہیں ادھر مول صاحب سا کڈنا ہے ادھر ہی کسے یہ شروع کیا رہے رات تک جل پیا اے توجہ جیندی ہے آنکھوں سبحان اللہ مجاور علی نا مجاہد علی سبحان اللہ میں جرے موضوع شروع کرے دا نا والا دھرانا تو آج تک اللہ دی تعریف سنی ہو سی حضور دی تعریف سنی ہو سی صحابہ دی سنی ہو سی اہل بیت دی سنی ہو سی اکابر علماء دی سنی ہو سی قرآن دی نماز دی حج دی زکات دی والدین دے ادب دی بیاں بیوی دے حقوق دی سارے موضوع سنے نے آج میں تو تواڈی شان بیٹھا سنے ہن اپنی شان تے ڈھیلی نہ آکھو سبحان اللہ اللہ کتنی محبت نال بنائے اتنی محبت نال اوندا نام نہیں بھی گھندا پوری توجہ رکھنا چند منٹوں میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے پوری کائنات بنائی کن فیکون کے اشاروں سے لیکن جب تیری باری آئی قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی اللہ فرماتے میں نے تجھے اپنے مقدس مطہر مکرم منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و طاہر عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہاتھوں سے بنایا تجھے صرف بنایا نہیں تجھے بنا کے سجایا تجھے سجا کے سنوارا تجھے سنوار کے نکھارا تجھ میں اتنی چارمنگ کشش اٹریکشن خوبصورتی پیدا کر دی جو بھی دیکھتا گیا تیری تعریفیں کرتا گیا ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر کی نظر پڑی کہا بڑا خوبصورت ہے ماں باپ کو دکھایا کہا بڑا خوبصورت ہے بہن بھائیوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے یار انہیں کو تو آرام کرو انہیں کو ماں دے گاٹے ماجا کرو یہ لاڈ لے ڈوترے پوترے بنے جے بتیجے سارے تھی ملا بہن دو ایک ٹون ٹون کریں دیں یا گیس چھوڑے دیں میرے ہی ڈوڈو بلے دو ہے توجہ میں اصل ایک تو پتہ دے میں میرا ایک ذوق ہے مزاج ہے دل نہ لینا دل لے چلے میں وہ مولوی تو ہاں کہنا جو پیسہ پھینک تماشا دیکھ دو چار سارے خطیب لکھتے ہوتے میں ادھر پیسے سٹھی رہو سنو نہ سنو بس دھکیا ہوئے نہیں میں خوش رہے ہیں میں انہیں جو کہہ نہیں میں دل والا مولوی
دل نال سنن تا سنے دا نہ تو میں کو گھیو دا ٹیم پیتی بیٹھا تو کلو کے بھوکے بیٹھو میں 15 منٹ بعد ساتھ کٹھا تیری 15 منٹ بعد سبحان اللہ نکلے والا میں کیا سمجھتا بھی جان چھوڑ دے بیٹھے چاولیں دی انتظار بیٹھے یا تقریر سننا ہے پوری توجہ کر دا پیر چول دا وٹا 12,000 لے کر بھر رہا لاکھ روپیہ فیس دیکھا کی ویزا توجہ نہیں کر رہے پوری توجہ رکھنا بات کو کنارے لگا رہا ڈاکٹر بچہ پیدا ہوا بلا ہی نہ کوئی دن دے پن سٹ اپنے آئین بلا او نہیں با وان ماں دے گاٹے لگ وان ڈاکٹر کی نظر پڑی کہا بڑا خوبصورت ہے ماں باپ کو دکھایا کہا بڑا خوبصورت ہے بہن بھائیوں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے رشتہ داروں نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے قوم برادری نے دیکھا کہا بڑا خوبصورت ہے توجہ رکھنا اللہ فرماتے اسی پہ بس نہیں کہ صرف تجھے دنیا نے دیکھ کر تیری تعریف کی نہیں اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے تجھے اتنا مقدس مطہر مکرم منور معطر معطر اور اشرف المخلوقات بنایا کہ جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا اللہ فرماتے میں ہی جڑے تے کو ڈٹھم نا میں تیری تعریف کیتے بغیر رہ نہیں سکیا اللہ فرماتے میں نے صرف تیری تعریف نہیں کی دکھائے میں تو ڈھیر جڑے سونا آوے والا ہوں تو دکھائے اولا ہی میں آکھنا پوسی رہا پھر میں تو پتہ نہیں مٹھائی اندی بھی چاول اندے پھر رولا کیا ہے دے گالی اتھا لاتے میں جان چھوڑے سا تو چاول ہو سکتا ٹینشن نہ گنو نہ تو میں مغرب تک بیٹھے میں تو یہ حال تھا میں آخری ٹائم میں جو سر پڑھوے سا نہ تو میں مقاوڑا لا پوری توجہ یہ مل سے میرا یار بیٹھے اگو بیٹھے پیچھو بیٹھا دیتے میں دل لاچی میں تقریر کرا جرے اگو بندہ بیٹھا ہوئے پیچھو تاڑی بیٹھا ہوئے میں کہا کتا پھاس گیا توجہ ہوں دیئے تو دلی چو شرح صدر نال گال نکل یہ ٹھیٹھا رج میں چولے پاڑی پڑے ہوندن خسرے تھے مجالے جو انہیں دی آنکھ پھرے پتہ ہو دے خسرے مالٹے رکھی ہوئے تھے ولائی آخری پھر دی اللہ رسول دی گال ہوئے کوئی ڈے بیٹا دے دے کوئی ڈے بیٹا دے دے ہے کوئی 7ویں کندی دے اتھا لگا بیٹھے انشاءاللہ جنت ہے کی میں ہو سو آخر ہے 7ویں سیٹ دے اللہ بلے سے دے وہ جگ قسمت ہوئی تا مجھے ایک بتا دعا بیٹھا اللہ سیاں انہیں بیو کو بخش سارے آکے آمین پوترہ کے مشکل اور مولوی آکے نام برادا آمین رکھی دیں آکے بیو میں ڈاتے رہنا کرتوت میں جان گا جب پچھو وانج باندھن نے انہوں نے کرتوت میں جان گا اللہ رسول علیہ اگو باندھن شادی تے 2 گھنٹے پہلے وانج باندھن جو اگلے کرسی دے پاس اللہ رسول دی گالوں میں کندھی لگ باندھن پوری توجہ رکھنا اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میں نے بھی تجھے بنا کے دیکھا تو میں بھی تیری تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا میں نے صرف تیری تعریف نہیں کی میں نے تیری تعریفوں کے پول باندھے میں نے تیری تعریفوں کے ٹنکے بجائے میں نے تیری تعریفوں کے چرچے کیے میں نے تیری تعریفوں کے لیے صبح قیامت تک کے لیے قرآن میں سبق کر دیا میں نے تیری تعریفیں کرنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 قسمیں اٹھا کر تیری عظمت کے ٹنکے بجائے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے تین کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے ساری دنیا حسین بنا